حضرات، یہ مناظرہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد فیصل آبادی اور مشہور دیوبندی مناظر یوسف رحمانی کے درمیان مورخہ 2 نومبر 1987 بروز پیر بعد نماز مغرب موضع فم کسر ضلع چکوال میں منعقد ہوا، جس میں خداوند قدوس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کریمین کے تصدق اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما السائل فلا تنهر، صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، برکت ہو جائے گی۔ یہ بڑا جھگڑا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے اہل سنت جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند جنازے کے بعد دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں۔ آج اس مسئلے کو ہم نے ثابت کرنا ہے، آپ حضرات نے سننا ہے، اور سننے کے بعد اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے دلیل ہوگی اللہ کے مقدس قرآن مجید سے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دلیل ہوگی صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے۔ پہلا نمبر قرآن کا ہے، میں قرآن پڑھوں گا، میں رحمانی صاحب سے مطالبہ یہی کروں گا کہ آیت کا جواب آیت سے دینے کی کوشش کیجیے، حدیث کا نمبر بعد میں آئے گا، اس کے بعد اگر کتابوں پر چلنا ہوا تو کتابوں جو ہیں کتابیں انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرے مرتبے پر آئے گا۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، حبیب پیارے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی سوالی آئے، میں بالکل لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، شاید آپ کچھ اور کہنا شروع کر دیں، حبیب پیارے ان سوالیوں کو جب بھی کوئی سوالی آئے، سوال کرنے والا آئے، مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو تم نے منع نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سوالی کو منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، اس پر فتویٰ تم نے نہیں لگانا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سے کوئی دعا مانگنے آیا، اللہ کا حکم آ گیا، نہیں دے سکتے ہو مت دو لیکن جھڑکو نہیں۔ کوئی چارہ مانگنے آیا، نہیں دے سکتے ہو نہ دو لیکن اسے جھڑکے مت مارو۔ یہ تو تمہارے ہاں مانگنے والوں کے بارے اللہ کا ارشاد ہے، جو تم سے مانگے اس کو مت جھڑکو۔ رحمانی صاحب، اگر جنازے کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیوں جھڑکتے ہو؟ سوچو۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں، رب خود تو کہے اے بندے جب تجھ سے کوئی مانگے تو اس کو جھڑکنا نہیں، تو رب اس سے مانگنے والے کو کیسے جھڑکے گا؟ آیت نمبر 1۔ اب دوسری آیت سنو،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. یہ تو بتاؤ مشرکو، تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا، تم نے بتوں کو اپنا الہ اور پروردگار مانا. مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے یہ معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے فیکشف السوء اور لاچار کی سن کر اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا لاچار کی سننے والا اللہ. جب بھی لاچار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اب ذرا دیکھو نا، بھائی ہو گیا بیمار تو بھائی اس کا چارہ کرتا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کا باپ چارہ کرتا ہے، بہن بیمار ہو گئی تو بہن کا بھائی نے چارہ کیا. لیکن جب روح جسم سے نکل گئی، اب بندہ علاج سے لاچار ہو گیا. لاچار ہو کے اب وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے ارے جو بھی لاچار ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو صحیح. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ارے یہ تو بتاؤ کہ لاچار کی سننے والا کون ہے جو کہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے؟ ارے رحمانی صاحب، جنازے کے پہلے بھی مرنے والے کے عزیزوں اقارب لاچار، جنازے کے بعد بھی مرنے والے کے عزیزوں اقارب لاچار. اور جب لاچار رب کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ ہمارے اس بھائی کو بخش دے، بتاؤ اللہ کیسے قبول نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے. اب تیسری آیت بھی سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. ارے بندو، جنازہ پڑھنے والوں، جنازے کے بعد آنے والوں اور جو بھی تم ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ارے بندے تو رب سے مانگ تو صحیح، رب سے بندے کی بخشش مانگ تو صحیح، تیرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ہم نے پڑھا جنازہ، جنازے کے بعد مانگی دعا یا اللہ مرنے والے کے گناہ بخش دے، گناہ معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. شرط اتنی ہے انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ کے تو آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع تو کر کے دکھاؤ. آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں. کتنی آیتیں ہو گئی جناب؟ چوتھی آیت بھی سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سبحان اللہ. اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے. اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہ کرتا تو اللہ کہہ دیتا یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا بعد الجنازہ. ارے آگے پیچھے تو میں رب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد تمہاری دعائیں نہیں سنتا. اللہ یہ کہہ دیتا. کتنی آیتیں ہو گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو مجھ سے دعا تو مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے دعا تو مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو بندے دعا مانگتے وقت اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین. وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے جو رب کی بارگاہ میں مانگنے سے اکڑتے ہیں. ارے اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ کہہ دیتا ہے جب چاہو دعا مانگو، خبردار اگر تم نے جنازے کے بعد دعا مانگی تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہاری دعا میں قبول کروں گا. ارے جو لوگ
الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، میرا اور بڑے سے اصل صاحب کا موضوع ہے نماز جنازے کے بعد دعا منگنا دفن تو پہلے. جڑی آیات پڑھی ہے دعوے کی وضاحت دے کر وہ بعض دعا واسطے نے، دعا بعد جنازہ واسطے لفظ کروں. جن آیات پڑھی نے یہاں کے جنازے کا لفظ ہوئے موجود اینا الفاظ قرآن مجید اگلا کرنے کی لوڑ نہیں. نماز جنازے کا لفظ ایک یہاں آیات صلاۃ الجنازہ ہوئے عربی صلاۃ ہی اگر نماز ہو صلاۃ الجنازہ ہوئے تو ایک چھتے میں آیا پہلے کرتے گیا اس کا ختم ہو گیا. نماز جنازے تو بعد دعا تھا محض دعا کا کوئی مشکل نہیں. آیت پڑھتے ہیں ام سائلہ بلا کر ہر ام سائلہ بلا کر ہر جو نماز جنازے کا لفظ ہے کوئی نہیں. اگر منگل والے نہ جھڑکو منگل دعا جنازہ تو بعد منگل والے نہ جھڑکو یہ لفظ ہے تعلیم مارے. نماز جنازے تو بعد دعا منگل والے نہ جھڑکو اگر قرآن کا مانا ان نزدیک یہی ہے تو خدا یہاں پگاوے یہاں کو نہیں رکھے. اگر اتنے یہ لفظ ہے اتنے یہ لفظ بولی اتنے مطلب سائل کے واسطے ہے نماز جنازے کے واسطے نہیں کہ نماز جنازے تو بعد دعا وہ تو دعا میں مانگ لینا تو ہمیں بھی ہدایت کرے بھی ہدایت کرے باقی مسلمانوں بھی ہدایت قائم رکھے. اس دعا کی گل نہیں گل ہو رہی نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دعا منگنا سنت واجب فرض آئی نہیں. اگر کس طرح ہے اگر جائز ہے ناجائز ہے یہ دعوے کی وضاحت تسا کرنے واسطے لفظ صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ یہ چھوڑے تو بعد پھر دعا کا لفظ ہوئے گا. اگر یہ نہیں تو یہاں کے اندر نماز جنازے تو بعد سلام پھر تو بعد دفن تو پہلے دعا منگن والے نہ جھڑکو. اگر یہ لفظ یہاں آیت چین تو میں وہی ہریا یہ پہلے کرنے سے جیتے. اگر یہ نہیں کہ قرآن کی تعریف خدا کا انج نہ کرو قرآن کی تشریح انج نہ کرو پیغمبر کے فرمان کو حدیث صحیح کو بخاری کو کر لو مسلم کو کر لو ترجیح کو کر لو یہ کھلوتا ہو گیا کہ یہ جڑی آیت نماز جنازے کے بعد دعا منگن والے واسطے نازل ہوئی ہے تاکہ نہ ہریا تو سجتے. اگر بخاری اتنی مسلم کر لو مسلم اتنی تنگیت کر لو ابو داؤد کر لو ابن ماجہ کر لو نسائیت کر لو تحاویت کر لو مشکات کر لو محترمہ مالک کر لو محترمہ محمد کر لو ابن ماجہ کر لو اگر یہاں کتابیں موجود ہوئے قرآن میں لفظ اس کا موجود کوئی نہیں اس طریقے ہیر پھیر کر دو اتنے مطلق جڑا سائل نہ جھڑکو نہ انہوں جڑا تاپا مارو نہ انہوں گرم پہ غلط یا سخت لفظ بولو اتنے یہ لفظ نے اور یہ تشریح یہ نہیں کہ نماز جنازے تو بعد جڑا دعا منگے انہوں نہ جھڑکو. ایک بات امن یجیب المسترضع اذا دعا اگر اس آیت کے اندر بھی کہ جڑا بھی پریشان حال وہ میرے کو دعا منگے تو میں وہی قبول کرتا یہ جواب دینا اور یہ اگر لفظ نماز جنازے کا ہوگے تاکہ یہ جتے میں ہرے اگر دعا بعد جنازہ کا لفظ تاکہ یہ جتے
تحریف نہ کرو. اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت اذا دعان. اگر ادھر شان نزول بھی نماز جنازے کے سلام پھرنے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا تو ہم تو پہلے ہیں. بخاری کو کر دو, مسلم کو کر دو, ابو داؤد کو کر دو, ترمذی کو کر دو, نسائی کو کر دو, تاکہ دوسرا جیتے لا رہا پہلے کر. اگر علم بھی نہیں تو قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اگر ایدا شان نزول بھی یہی ہے تو یہی کا کٹو بخاری تو. اگر بخاری تو نہیں کرتا مسلم سے تو کٹو, مسلم سے نہیں کرتا ترمذی سے تو کٹو, ترمذی سے نہیں کرتا ابو داؤد سے تو کٹو, ابن ماجہ سے تو کٹو, نسائی سے تو کٹو. سیاسی پہ جو کرتے دو کہ جڑیاں جڑیاں بیماریاں مرض دعائیاں آتا ہے, مرض دعا تو کوئی مل کر نہیں گل دے ہوئی جڑی تساں تعجیل کی ہے, تخصیص کی ہے کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کے. اگر یہ متعلق قرآن کے لفظ موجود ہے کہ نماز جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگو تو دعا منگنا نہ چھڑکو. عربی تو سارے مقام کو آتی ہے, یہ بھی بنا کر دے یہی لفظ قرآن چو کر دو. میں مرد آ رہا تصا حالے میں دین ہو, تصا مر بھی جو شاید سچے بھی ہو. کوئی نہیں کہ یار سالہ کا عبادی انی فانی قریب یہ بھی شان نزول دے نہیں. ہم یجیب اور مستقبل یاد ہاں یہ بھی شان نزول دے نہیں. تفسیر کر رہا ہے تاری بہت بڑی ہوگی. قرآن کی تفسیر قرآن کا, قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی تفسیر اگر قرآن میں بھی نہیں, قرآن کی تفسیر اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, پھر صحابہ علیہ بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت ہوگی. اور اس تو لفظ ایسے نہ آیات ہے جڑیاں ایسا پڑھیاں جائے تحریف نہ کرو. اور انہاں آیاتوں نے شان نزول آخر لکھے ہوئے ہیں, دوسرا بھی پڑھے ہوئے ہیں, تھوڑے بڑے موٹر بھی تمہیں پڑھائے ہوئے ہیں, تھوڑے اساتذہ کرام بھی تمہیں پڑھائے ہوئے ہیں. تو پڑھ کے ہوتا میرا بھائی بیٹھے ہو گئے. انہوں نے شان نزول دسو مقام کو کر دو, بخاری کو کر دو تو بھی چشمے مارا حسن دلوا شاد, تو یا مسلم کو کر دو تو بھی چشمے مارا حسن دلوا شاد, یا ترمذی کو کر دو تو بھی چشمے مارا حسن دلوا شاد, ابو داؤد کو کر دو تو بھی چشمے مارا حسن دلوا شاد. ان ایک شان نزول کو کر دو قرآن کی آیات کی قدر یہاں کا کام دے نماز جنازہ کا لفظ ہوئے یہاں آتا ہے تو پھر تھوڑا دعوت ثابت ہو گئے. لیکن نماز جنازے کا لفظ نہیں, نماز دعا کے پاس نہیں. بات ہے دعا نماز جنازے تو بعد, سلام پھرن تو بعد, دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یہاں کی جڑی عربی بنتی ہے تصا مانت دیانت وہ بنا کے قرآن مجید کے ایک پارے جو چھوٹے لائن چو کر دو. دنیا سوچتے چلے کتنا بٹو گے, قرآن کی تحریر نہ کرو, قرآن کی تفسیر کر رہا ہے آپ نہ کرو. قرآن مجید کی آیات میں ہاتھ دے دو, قرآن مجید کی آیات میں ہاتھ دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر فرمان تشریح موجود ہوگا. اگر قرآن کی آیت کی تشریح قرآن کی آیت تو معلوم نہیں ہوگی تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہوگا. ایک سے لکھا ہوئے کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو قرآن کی آیت دیکھی نماز جنازے کا لفظ لکھے ہوئے اور بعد نماز جنازے میں سلام پھرانے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنے کے لفظ موجود ہو تو ہوں چاہ کٹو کہ جان کی لوڑی بولی یہ پہلے کرنے کی مسئلہ مجھا بڑا سوگا تو مباشر ہے خدا کر اتنے مک جائے یہ پتا نہ ملتا آپ بہت ہے سولہ مدان فائدہ نفا نے برابر ایسی کو گل ہے. قرآن مجید کی آیات جڑی پڑھو اور جو دعویٰ کیتا ہے انہیں لفظوں کٹو. دوسرا دا جڑا لفظ کٹن دی وہ یہ مطابقت کوئی نہیں, نہ شان حضور ان آیات کو جناب جڑی آیات پڑھیاں نے انہوں کا شان حضور. اگر یہی ہے اپنی امانت بیان کا بخاری کو کر دو, یہ مسئلہ مکیا اگلے مسئلے سے ڈھونڈیا کہ یہ کبھی بخاری پہلے کبھی مسلم کو کر دو, وہ تو کر دو, مسئلہ مکیا اگلے سے ڈھونڈ دیا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے دوستوں بزرگوں, ابھی تو میں نے پہلی تقریر کی ہے اور آپ کو اتنا یاد نہیں رہا کہ میں نے آیتیں کون کون سی پڑھی ہیں. آپ نے یہ بھی شروع کر دی جی مولوی سعید صاحب مجھے اجیب و دعوت دعائے اذا دعان کا شان نزول بتائے. رحمانی صاحب ابھی تو یہ آیت میں نے پڑھی نہیں, ابھی تو پڑھوں گا انشاءاللہ چانن ہوئے گا. ہاں انشاءاللہ. سنو دوسرا, رحمانی صاحب نے میری پیش کردہ آیات پر میرے استدلال پر جرا کرنے کی کوشش کی. کہا قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑکو, یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کو مت جھڑکو, یہ کہاں آیا ہے؟ اتنا تو آیا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, لاچار کی کون سنتا ہے؟
یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جو مانگنے والا ہے وہ لاچار ہے، اس کی اللہ سن؟ یہ کہاں آیا ہے؟ یہ کہاں آیا ہے؟ رحمانی صاحب آپ نے یہ کہا، اب سن لیجئے، بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ میں نے یہ کہا تھا، ارے تم سے کوئی اللہ دعا نہیں مانگے، تم سے 1 روپیہ 2 روپیہ مانگے تو اللہ فرماتا ہے اس سائل کو مت چھڑکو۔ ارے جو پروردگار کا سائل ہو اس کو کیوں چھڑکتے ہو، اس پر کیوں فتوی لگاتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا؟ ارے میاں، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ صحابہ کرام نے تمنا کی، اور سنو شان نزول رحمانی صاحب، شان نزول کرتے ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، صحابہ کرام نے سوچا کاش ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کون سے وقت کی دعا سنتا ہے تو ہم اس دعا کو اس وقت دعا مانگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اے پیارے حبیب، جب تجھ سے میرے بندے سوال کرے کہ خدا کہاں ہے تو میرے بندوں کو کہہ دو خدا دور نہیں، انی قریب، میں دور نہیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کوئی جب بھی دعا مانگے دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کوئی مانگے گا میں دعا مانگوں گا، جنازے کے بعد دعا مانگے اللہ قبول کرے گا، ارے جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا۔ رحمانی صاحب قرآن کی آیت تو بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ بھائی آگے پیچھے دعا قبول کروں گا، جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کروں گا، بتائیے تو صحیح۔ رحمانی صاحب ذرا قرآن تو پڑھ دیجیے۔ مجھے کہتے ہیں رحمانی صاحب کہ تو تحریف کرتا ہے قرآن کی، قرآن میں سے نکال دے۔ رحمانی صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے، اللہ فرماتا ہے سائل کو مت جھڑکو، تو بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں لاچار کی سنتا ہوں، تو بتاؤ مجھے رحمانی صاحب جب جنازہ ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے والے لاچار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لاچارو میری رحمت سے نا امید نہ ہوگو اور مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس لیے مانگتے ہیں کہ مولا ہم لاچار، مولا ہم سوالی تیری بارگاہ میں آ گئے۔ رحمانی صاحب کی اصل میں یہ پرانی عادت ہے، اور یہ لفظ نہیں ہے، لفظ دکھاؤ، سائل کا لفظ تو مانتا ہوں، ہاں کل جنازہ کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں رحمانی صاحب درود و سلام پڑھو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صاحب یہ کہتے ہو نہیں، آمنو کو کہا ہے رحمانی کو تو کہا نہیں، رحمانی کا نام دکھاؤ۔ ارے میاں جب سائل میں تم ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، بھراؤ، عزیزوں، بات جس طرح رسول نال مولوی سید حسن صاحب نے آخیا کہ یہ آیت میں پڑھی ہی یا اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پوری آیت بشک نہ پڑھی ہوئے گی، باقی یہ میرے حق پہنچتا ہے کہ میں اگر پڑھن کا مجاز ہوں ادھر آدھے کچھ پڑھو تو ادھر میں دعوے کی وجاہت کرو تو میں شان نزول کر تو پوچھ سکوں۔ باقی آیات کی جڑی پڑھی جانا میں نے پوچھا شان نزول اس سے مقام سے بخار ہوتے ہیں۔ اگر انہاں آیات بیات کے اندر نماز جنازے کا لفظ جڑا تواڈے نزدیک ارجا بنتا ہے انہاں موجود ہے تو گل مکدی تو اصلی گل اسی وقت کر کے آنا سی نماز جنازے دے
سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دے دعا کے لفظ قرآن موجود ہیں آسانہ پا رہا ہے قرآن صورت ہے اور میرے کو قرآن میں بھیج میں ماننا سب قرآن میں تھوڑے کول گئے نظر میں آ رہے کہ جی نہیں کہ مطلق دعا کی گل نہیں ہوئی سی کہ ادھر آخر نے اگر آخر یا جو ہر جی آمن صلو علیہ وسلم و تسلیما ایماندارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے درود و سلام بھیجو جا کے یہ آخر رحمانی صاحب میرا نام نہیں تو میرا نام قرآن مجید پڑھ دے حالے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا تو شاید وہی نہ تو روٹین سے تا کیا ہوتا تو سامنے میں وہی آن کا نظام ہوں منقطع سمجھنا پیغمبر تو بعد کسی طرح نازل نہیں ہونی میرا عقیدہ ہے تھوڑا عقیدہ شاید ہوئے گا اس واسطے اپنے مطالعے سے بیان کر لینا گل یہ کہ جڑا دعویٰ فرمایا ہے اس دعوے کے مطابق کہ نماز جنازے تو بعد سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا ویسے بغیر ہاتھ اٹھایا دعا منگنا جائز ہے یہ لفظ عربی کے جڑے پڑھنے تھوڑے تو نہیں آتے اور شاہ صاحب تو پوچھ لو کہ وہ مطابق جڑا پڑھ کے تصا انہوں جڑا قرآن مجید تو پڑھ دے امر سائل بلا ہر اگر وہ بھی سائل نہیں ہوتا جب نماز جنازے کے اندر دعا پہ منگنا کا جواب تو انہوں کو کھڑکتے ہو یہ سوال تے نزدیک شاید یہ ہوتا ہے یہ تفصیل پہلے تو موقع آنے ہیں کہ یہ سوال نماز جنازے تو بعد والا دعا کا سائل ہے یا اور سائل یہ بھی مجھے تاری نیت آج پتا چل گیا بہانا پھٹ گیا کہ امر سائل بلا کر ہر یہ شان نزول یہ ہے کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دعا منگن والا سائل ہوں کہ انہوں نے چھڑکیا کرو اگر یہ قرآن چلے کٹ بخاری ہے چلے کٹو اس کتاب تو سیری تو کر دو پیچھے نہیں نکلتا ہوں کر لو یہ صرف اپنی رجسٹر سے کاپی سے پڑھ کے رکھنا قرآن مجید تو کر دو یا بخاری تو کر دو اگر قرآن مجید چو نہیں کرتا بخاری چو نہیں کرتا مسلم چو نہیں کرتا مینو بار بار کیوں نے شان نزول پوچھ رہے ہیں وہ جی کو دعوت ادا اجاد آن نہیں پڑھے چلو پھر یہی مان لو ایک جگہ پہ آتے پہ وہی دعا منگتا ہے دعا منگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مطالعے کہتے تھے شاید میں مان لیتا پر خدا واسطے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پتہ نہیں لگا بھی کیا آپ بیٹھے ہو قبول کرنے کی بجائے منگن کا لفظ کیا کر اس ہونا کہ سانو بعد پرتا کے سن لینا پھر تصا فرمانا ہے کہ نہیں یہ لفظ میں نہیں آتے پھر تمہیں ہمیں پتہ لگ جائے گا لفظ سب پتہ لسانی نہ تو فرما گیا گل یہ ہو رہی ہے کہ نماز جنازے تو بعد سلام پھر جان تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھایا قرآن مجید تو تصا فرما رہے ہو ثابت ہے جو ایک آیت کٹو نماز جنازہ کا لفظ موجود ہو گل نماز جنازے تو بعد کی ہوئی دفن تو پہلے بھی ہوئی ہے یا دفن تو پہلے تو یہ آیات کر دو یا نماز جنازے کے بعد کا لفظ اس قرآن مجید کی آیات بھی جنازی تو یہاں مقام تو کر دو جہاں مقامات یہ نہیں کہ مطلق دعا نماز جنازہ نہ کھو نماز جنازے کے بعد والی دعا سے دفن تو پہلے والی دعا نہ کھو یہ آپ کو جاتی نہ کرو قرآن مجید کی یہاں آیات کا شان نزول آپ کو چلو بیان کرو یہ تاری رائے تفسیر کر رہا ہے کہ ایک سائل اس کو نہ جھڑکو کہ نماز جنازے تو بعد جڑا دعا منگنا ہو رہا ہے نزدیک یہ نزدیک کیا ہوتا ہے رحمانی صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے میں نے پہلے کہا رحمانی صاحب مذاق کرنا آسان تانے دینا آسان رب کے قرآن کا جواب دینا خدا کی قسم کائنات میں کوئی مائی کلام پیدا نہیں ہوا ہے میں نے پوچھا تھا بتاؤ جنازے کے بعد دفن سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا سائل ہے یا نہیں تو آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا مجھے شان نزول دکھاؤ مجھے کہو مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ جناب یہ کو حوالہ دکھاؤ جنازے کے بعد دعا کا لفظ دکھاؤ حضرت صاحب قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے آپ پوچھوں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا یہ سائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اذا سألک جب تجھ سے کوئی سوال کرے اور سوال کرنے والا کون ہوتا ہے سائل اللہ نے فرمایا حبیب پیارے جب بھی کوئی سائل آئے مجھ سے دعا مانگے
دعا کو قبول کروں گا. سبحان اللہ. یہ تو قرآن ہے نا. رحمانی صاحب اس کا جواب دیجئے. آپ کے ذمہ قرض امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کا جواب آپ کے ذمہ لازم. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. مجھے بتاؤ اللہ نے کہا ہے کہ میں باقی اوقات میں تو دعا قبول کرتا ہوں، لیکن جنازے کے بعد ماں بدولت آرام فرما ہوتی ہے، اس لیے ہم دعا نہیں سنتے. یہ آپ دکھائیں نا. اللہ کی تو شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ کو تو نیند نہیں، اللہ کو تو اونگ نہیں. جب بھی مانگو گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں دے گا. اور آیت سنو رحمانی صاحب، میں انشاءاللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے نمبر پر قرآن کی آیتیں آئیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں آئیں گی، پھر صحابہ کرام کا انشاءاللہ العزیز عمل آئے گا. رحمانی صاحب مہربانی کر کے ایک آیت پڑھو تو صحیح کہ جناب جنازے کے بعد دعا مانگنا حرام ہے. پڑھ کے تو دکھاؤ. ارے سور کا گوشت کھانا حرام، قرآن میں صاف آ گیا. سور مت کھاؤ، صاف آ گیا سور حرام. ارے گدا کھانا حرام، کملی والے نے صاف فرما دیا کہ ہمار کھانا حرام ہے. جو جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اس کا نام آ جاتا ہے. رحمانی صاحب ٹماٹر جائز ہے کھانے. ہاں مجھے ذرا قرآن میں دکھاؤ تو صحیح ٹماٹر کا لفظ آیا ہو، دکھاؤ تو صحیح. یہ عجیب آپ کی منطق ہے. ارے اس کے بعد بتائیے بھینس کا دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. لیکن مجھے بتاؤ رحمانی صاحب قرآن میں بھینس کا لفظ ہو، حدیث میں بھینس کے دودھ کا لفظ ہو، بتاؤ تو صحیح. ارے ابھی تو میں بتاؤں گا کملی والے نے ہاتھ اٹھا کے جنازے کے بعد دعا مانگی. ابھی تو بتاؤں گا میں. ابھی ذرا قرآن کے نمونات کا جواب تو دیجیے. تخصیصات رحمانی صاحب بعد میں آئیں گی انشاءاللہ العزیز. اور سنیے جہنم قیامت کا دن ہوگا. سنو قیامت کا دن ہوگا. جہنم سے کچھ لوگ بولیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال. فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ اگر ہم پھر یہی کرتوت کریں تو ہم ظالم ہیں. یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور تو انہیں کیا فرما رہا ہے؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اللہ فرماتا ہے اور دلیل ہو کے جلدی ٹائم ہو گیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم نحن لا تعلق من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگوں، دوستوں، راؤ، عزیزوں، شکر ہے کہ مولوی سعید حسن صاحب بڑے اچھے پیرائے چھوٹے نے کہا اپنے بقول اپنے گمان کہ میں جتنے تھوڑے جا اتنے تصا اعتراض کرتے ہو تھوڑے تھوڑکیاں تو میں اعتراض نہیں کیا. جس طرح یہ انداز اختیار کرتے ہیں پہلے جس طرح میں کرنے لگ چاہتے تو پھر کہنا کہ ہم تعظیم سے شرافت ہے. ہوں سننے والے تعظیم سے شرافت نہیں پتا لگنا تھی. پھر آپ نے یہ الزام میرے تھے. باقی تفصیل پھر رائے پسند کی تھی جو نہیں کی تو میں چاہتا ہوں بخاری چپڑ دو قرآن سے چپڑ دو. مطلب اگر آیات بینات ان سہار میں لوگ کے آپ ہوئے کہ یہ اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نماز جنازے کی دعا بات آڑی ہے. ربنا اخرجنا منها اے جہنم تو رفع سانو کر دی. تو جہنم میں جو رکھا ہے وہ تو رکھا ہے نا مثال کرو تو کر دے گا. میں تو دعا کرنا میرا رب چھڑے کو جہنم کی دعا کی گل نہیں ہوئی کہ اتوں ربا سانو کٹی اتنے جا کے یا اتنے رہ کے گل ہوئی نماز جنازے تو باقی دعا سلام سرن تو بعد دفن تو پہلے یہ لفظ ثابت کر دیو. جب تم قرآن کو لفظ ثابت کرو گے میں نہیں ثابت کر دیا گا. جب ثبوت ہی نہیں ہے اظہار کرنا میں کٹا تھوڑا تردید کر بھی کرا پر وجود کا پیش کر لو میں تردید کرا گا. دعوی پیش کر لو تردید کرو، مدعا پیش کرو تو فیوچر کا جواب لگو. جب مدعا
جب دوسری آیات میں یاد کر کے سہارا لے رہے ہو اور اگر شان نزول بیان کر دیا تو تکلیف کیوں ہے آج کیوں محسوس ہوتی ہے تم تو لے رہے میں کرتے ہوں نزدیک آ گیا سماج کمزور کسی نکالی کرنا تذکرہ کرنا دوسرے سے الزام دے دینا پھر اس طرح سے مذاکرہ کرتے ہیں قرآن کی آیت جواب نہیں قرآن کی آیت میں شان نزول نہیں صحابے کا تفسیر تعریف ہے کرتے ہو مینو کہتے ہو تو اپنے آپ کا پتا کون نہیں اگر ہے بخاری کا حصہ ہو کبھی واسطے تمہیں تعمل کر دو میں تعریف پہ کر دو اگر مسلم میں ذکر دو ترمذی میں ذکر دو کسی ذکر دو تو صحیح اگر نہیں تو ہن آپ نے وقت نہیں ٹماٹر جڑے نے کھانے جائز نہیں یہ نماز نال تو جی کرا ٹماٹر ہے اور اس کے بعد دعا جڑی ہے جائز ٹماٹر دی ہے اور نصیب نماز جڑی ہے مجھ دا دودھ پینا تے نماز جنازے تو بعد دعا منگنا ایک بار پڑھے ٹماٹر کھانا ایک بار پڑھے دسواں سمجھ آ گئی جے نماز جنازے دا بعد دی دعا ہے جگہ بڑے ٹماٹر نے جے نماز جنازے تو بعد دی دعا ہے مجھ کا دودھ ہے مجھ کا دودھ بھی پی چھوڑو دعا بھی پی چھوڑو سب کچھ پی چھوڑو نماز جنازے دے خرچہ سے رام پھر تو بعد چلا دو اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مبنی ہے اور جائے سناتن جنازہ سے جب کٹو اور سناتن جنازہ میں دعا کٹو رب الجزائن نال کٹو یہ لفظوں کو قرآن تو پہلے ثابت کر کے میں تھوڑی تردید کروں گا اگر یہ نہیں کہ آیتہ کچھ پڑھ دیا تو تفسیر آپ نے لگایا کر دو نہ پیغمبر نے تفسیر فرمائیے نہ صحابہ نے فرمائیے نہ اہل بیت نے فرمائیے نہ سونے اور دوسرا فرما سکتے ہو کہ نہ تمہیں اجازت ہے شریف بیان کرو تب کا ملا چھوڑے تب کا ثانیہ چھوڑے تب کا سانچا چھوڑے چلو تب گاتے محدثین کو جب تب گاتے مفسرین کو نہیں کر دے تب گاتے محدثین کو کر دو تب گاتے مفسرین سے دیں تب گاتے محدثین سے دیں انہیں کہ کہنے سب کہنے تمہاری تفسیر علم کی دیجیے اور وہ تفسیر کر کے بخاری کو مسلم کو ابو داؤد کو ترمذی کو نسائی کو ابن ماجہ کو محترمہ والد کو محترمہ محمد کو بھوگلا مار کے رسولہ کی کونی حکیم ہو گئی ہے قرآن کی آیات جڑی حدیث قرآن کی آیات نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین رحمانی صاحب یہ آپ ہی کی ہمت ہے کہ قرآن کو کبھی تھوک کا مال کہہ دے کبھی پرچون کا مال کہہ دے ہمارے لیے تو قرآن حجت ہے حجت ہے حجت ہے رحمانی صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے قرآن نے تفسیر کی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان بتائیے اذا کس لیے ہوتا ہے کیا اذا عموم اوقات کے لیے نہیں ہوتا رحمانی صاحب اور پھر آپ کہتے ہیں تو مطلق پیش کرتا ہے عمومات پیش کرتا ہے کیا آپ نے پڑھا نہیں اصول میں المطلق تجری علی اطلاق کے ہی یہ آپ نے پڑھا نہیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو مہربانی کر کے اپنے استادوں سے ایک بار اور پڑھ لیجئے اور سنیے رحمانی صاحب اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال دے تو اللہ کیا فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون اور ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے رہو میرے ساتھ بات بھی نہ کرو یا اللہ یہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ جہنم سے نکال اور یا اللہ تو ان کو اتنے جلال سے دیکھ رہا ہے فرماتا ہے میرے ساتھ بات بھی نہ کرو یا اللہ ان کا قصور کیا تھا اللہ فرمائے گا انہ کان فریق من عبادی اللہ فرماتا میرے نیک بندوں کا ایک ٹولہ تھا یقولون ربنا وہ مجھ سے دعا مانگا کرتے تھے آمنا یا اللہ ہم ایمان لائے فاغفر لنا یا اللہ بخشش تو کر دے ورحمنا یا اللہ رحم کر دے وانت خیر الراحمین یا اللہ تو بڑا مہربان ہے یا اللہ فرمائے گا مجھ سے کچھ لوگ بخشش کی دعا مانگتے تھے لیکن فاتخذتموہم سخریا اللہ فرمائے گا تم نے ان کے مذاق اڑائے حتی انسوکم ذکری اور تم نے اتنا مذاق اڑایا اور مجھ سے دعا مانگنا ہی بھول گئے اور میری یاد ہی تمہیں نہ رہی فکنتم منہم تضحکون اور تم ان پر ہنستے تھے اور یہ دیکھو دعا مانگ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں فتوے لگاتے تھے یا اللہ
جو دعا مانگنے سے روکتے تھے، بخشش کی دعا مانگنے سے روکتے تھے، یا اللہ کر کے یا اللہ انہیں تو کہہ رہے میرے ساتھ بات نہ کرو یا اللہ، اور جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی ان کے فتووں پر صبر کیا تھا یا اللہ ان کے بارے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، میں نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ آج قیامت کا دن ہے، میں اعلان کرتا ہوں انہم ہم الفائزون، یہی کامیاب ہے، اور دعا مانگنے والے کامیاب، بخشش کی دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑانے والے اللہ فرماتا ہے جہنم میں رہیں گے۔ اور سنو اللہ کا قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ ارے میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ سنو، دیوبندیوں کی تفسیر مواہب الرحمان پڑھتا ہوں، ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت فرار نے لکھا۔ بہت مشہور قرآن کے مفسر حضرت مجاہد نے کہا کہ جب نماز سے فراغت ہو تو دعا میں کوشش کرے، اور دعا کے بعد نماز کے بعد دعا مانگ۔ ہاں سو بتاؤ مجھے جنازہ نماز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے، بے شک یہ تو اللہ کا آدر ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اور نماز ہو جائے تو نماز کے بعد دعا میں کوشش کر۔ صرف حضرت مجاہد نہیں فرماتے، اٹھاؤ تفسیر در منصور، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا فرغت من الصلاۃ فانصب فی الدعاء واسأل اللہ۔ ارے بندے جب تو نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگ۔ مجھے بتاؤ جنازہ نماز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بڑا زور سمجھے کہ پہلے مجھے تھا وہ تھوڑا دل کا ہے ہوں گے نہیں پڑا گل یہ ہے مولوی سید اسد صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ جی اذا فرغت من صلاۃ کا یا اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ ہے کوئی اصل کٹو جی تفسیر کا اللہ کر کے روایت الرحمان کا، اور اگر دیوبندیاں دی یہ بھی لکھ دو، یہ بھی آج پتہ لگا کہ دیوبندیاں دی تفسیر روایت الرحمان ہے قرآن نہیں، یہ بھی آج پتہ لگا تھوڑی زبان مبارکہ تو یہ سب جہاں کہتے بولنا جہاں علماء دیوبند کو فارغ ہوئے جو علماء دیوبند کی تفسیر رہے ہیں انہیں سو کہتا ہے شاگرد کا شاگرد اس وجہ واسطے یہاں یہ تفسیر لکھی ہے کہ اگر جی تھوڑے نزدیک موت پڑے اور قرآن کے مقابلے موت پڑے قرآن کی تفسیر بخاری چو کوئی نہیں، پیغمبر کے فرمان چو کوئی نہیں، یہ انسان نماز جنازہ کا لفظ ہوئے گل مکتی ہے، صرف نماز جنازہ نہیں۔ پہلے تو ہم ایسے لوگ آگے قرآن چو کٹو، آگے قرآن دیا قرآن سب کرا گا کر دے کیا ہوئے گا، اور قرآن کی آیت کی بجائے موائل الرحمان کرنے کی قرآن ہو گیا، اور قرآن کی بجائے سب کی آیت ہے موائل الرحمان کرتی ہے آیت دیوبندی ہو اور بھی ملو ہوا ہے، جب دیوبندیاں کوئی تو سارے لگا دے باقی تھوڑے کوئی کوئی نہیں آیا کوئی جنازہ چلیے بھیا کے شان نزول دسو نہیں تو میں انشاءاللہ یہ کہتا گا یہ نماز جنازہ تو بعد ہے یا مطلب فرض نماز تو بعد ہے، مطلب فرض نماز تو بعد ہے تو سجدے بھی کر دو رکوع بھی کر دو، نماز جنازے رکوع بھی کر دیا کرو اور سجدے بھی کر لیا کرو، نماز جنازے کے علاوہ دوسری نماز جس کا یاد بیٹھا نہیں پہلے کرو، جب بیٹھے ہو گیا میں نہیں پتا کیا کوئی یہ گھر کر گیا کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ نماز مطلب نماز ہو چیز ہے، نماز جنازہ ہو رہے گل نماز ہے جنازہ نہیں ہو رہی، جڑے لفظ حاصل ہے پہلے قرآن تو کر دو پھر حدیث مصطفیٰ تو کر دو پھر تفسیروں تو کر دو، جب کو قرآن کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں کیا قرآن تفسیر ہے گل مک گئی، یعنی قرآن کی آیات کبھی لگیاں حدیث مصطفیٰ کبھی لگیاں تفسیر موائل اور ہماری تو تمہوں ایک بندے کا کون لگے جو مفسر کا پھر قرآن کی آیات نہیں قرآن کی آیات کے سامنے تو نہیں بڑا دینا پڑتا ہے تو بھائی رکھنا کے ٹائم بات کرتا کیا تو بات دو بندے باہر دے تو نہیں پائیے دوسری بات ہے کہ بخشش مانگے کوئی اللہ کا مسئلہ ہے یا دعا مانگے تو ہم دعا قبول کرتا ہے اس میں پہلے گل کر رہی ہے لکھیا دوسرا مطلب دعا نہیں دوسرا لکھا کہ دعا بادل جنازہ سلام پھیرا تو بعد دفن تو پہلے
جنازہ سے فن سب گل ہوگی اگلا چکیا اگلا ٹرن توڑ لینے اگلا موضوع توڑ لینے اگر یہ کتاب پڑھا میں سراط جنازہ نہیں تو پھر یہ نماز جنازہ سے شک نہ طے کرو جب مطلب ہے تو مطلب نے ہر دو آگے یہ تفصیل ایسی تعلیم میں کر دو یہ تفصیل کر کے خرید ایک کتابوں متاثر کرتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، رحمانی صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ معلوم ہوا اگر دیوبندی نہ لکھتے تمہیں علم کہاں سے آتا. یہ تو آپ نے کہہ دیا، چلو جو انہوں نے لکھا ہے وہی مان لو. دیکھا نا، تم کہتے ہو پتہ نہیں وہ کون ہے مفسر. اب ذرا تفسیریں سنتے جاؤ. آپ بڑا کہتے تھے شان نزول تو بتاؤ، شان نزول بتاؤ، کسی مفسر نے لکھا. آپ سنتے جاؤ. اور یہ کون تفسیر کر رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جنہوں نے براہ راست قرآن کی تفسیر نبی کریم سے پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس وقتادہ والضحاک ومقاتل والکلبی اذا فرغت من الصلاة المکتوبۃ، جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ اور مطلق الصلاۃ، جب مطلق نماز سے فارغ ہو جاؤ، دعا تو پھر دعا کے لیے کوشش کرو. ارے مسلمانوں ذرا سنتے جانا. تفسیر ابو سعود ہے، ابو سعود حنفیوں کی موت میں تفسیر ہے. اس میں لکھا فیضا فرغتا من صلاتک فاجتہد فی الدعاء، جب تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں کوشش کر. دیکھو تفسیر ابو سعود ہے. ایسی طرح تفسیر قرطبی ہے، فیضا فرغتا من صلاتک فانصب اے فارغ فی الدعاء، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں کوشش کرو. ارے اب سنتے جانا. جنازہ جنازہ جنازے کی بات کرتے ہو. اب میں پوچھتا ہوں جنازے کا نام صلاۃ کس نے رکھا؟ بخاری شریف ہے، کملی والے نے جنازے کو صلاۃ رکھا. یہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ لیس فیہا رکوع ولا سجود، اگرچہ اس میں رکوع نہیں، اگرچہ اس میں سجود نہیں، لیکن کرے کیا؟ کملی والے نے جنازے کا نام صلاۃ رکھا. تب جنازہ صلاۃ ہے. اور قرآن کی تفسیر نبی کریم کے صحابی کرتے ہیں اذا فرغت من صلاتک، جب تو اپنی صلاۃ سے فارغ ہو جائے فاجتہد فی الدعاء، تو دعا میں کوشش کر. اب یہ اللہ کا شکر ہے ہم سنی لوگ صحابہ کے کہنے کے مطابق نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ان کو روکتے ہو. چاہ پی لو جنی دل کرتا ہے. سنو سنو ہاں، اب آپ بولے ہیں جب آپ کے آدمی بولتے تو اس وقت بولے نہیں. آپ قرآن مجید کی 10 آیتیں پیش کی ہے. رحمانی صاحب کو چاہیے کہ ان 10 آیتوں کا جواب دیں. اب نمبر آتا ہے کملی والے کی حدیثوں کا. اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو، فقیر کی باری آئی ہے. دیکھو صحیح سنو. اور یہ حدیثیں میں فتاوی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ رہا ہوں، کملی والے کی حدیثیں، تاکہ آپ کو ماننے میں تمل نہ ہو. آپ کے بابا جی لکھتے ہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد پہلی صفحہ 148 صفحہ 149. سوال فرض نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت. سوال کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے طریقے صحیح ثابت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس بات دعا کا قائل نہ ہو، انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ چوک کے دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں؟ سجنا انکار کرے وہ کون ہے؟ دیوبندیوں کا فتویٰ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد پہلی صفحہ 149 کے اندر موجود ہے. الجواب، فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور بعد دعا کے منہ پر ہاتھ پھیرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. منکر اس کا جاہل اور بے خبر ہے سنت سے. رحمانی صاحب سنو، اور تاریخ سنت ہو کر مورد ملامت و تان ہے.
الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قرأت فانصب فاذا ربك فارغب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ شکر ہے گل مک گئی ہے باقی جنہیں مرضی دل مارا ہے مرضی بھی میں کتاب و تفسیر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اتوں آئے ان بجائے مائے غلامان سے نہ بولتے اور فتاوی عالم کے وقت آئے اتنے بھی سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نماز جنازے کے بعد نہیں سوال فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد اللہ عمر کا سلام کسرا نہ پڑھ دے نماز فرضہ تو بعد اصل دعا پڑھ دے گل ہے نماز جنازے تو بعد یہ نماز جنازے تو بعد دینی دوسری بات ہے ایک لوگ ہو گیا قرآن تو دلیل نہیں حدیث مصطفیٰ تو دلیل نہیں اور حدیث تو بعد سارے صحابہ تو بھی یہ تھوڑے کو دلیل نہیں ان کو کہو فتاوا دارالعلوم دیوبند کے وہ بھی اگر یہ قرآن کی تفسیر ہے بقول تھوڑے تو یہ سمجھ سمجھ آ گئی یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا اگر یہ ہے نماز فرض تو بعد کی دعا نماز جنازہ فرض کفایہ فرض نہیں چلا یہ فرض تو بعد ہی ہو دعا ہے کہ فرض کفایہ کا مسئلہ ہو رہا ہے دوسری بات مسئلہ نماز جنازہ سیدھے رم کر دو نماز جنازے تو بعد کی دعا سلام پھرن تو پہلے کی دعا یا سلام پھرن تو بعد کی دعا یا دفن تو پہلے کی دعا یا دفن تو بعد کی دعا انہیں جو کوئی لوگ قرآن چو پڑھو آیات بینات چو نہیں نکلتا چلو نہ لوگ آیات بینات چو کوئی نہیں قرآن کی آیات چو کوئی نہیں اور یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی میں تو حدیث بخاری تو پڑھ لیں گے مسلم تو پڑھ لیں گے حج دہد پھر دعا ادھر بھی اذا فرغت من صلاۃ کا ہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ نہیں گل مطلق صلاۃ ہی ہو رہے تے صلاۃ جنازہ ہو رہے ان ایک دوسرے کے قیاس اپنی مرضی نال قیاس مال فارغ نہ کرو اور اپنی تفسیر بے رائے نہ کرو قرآن کی آیات تو پہلے دکھاؤ گے فرق کون دیا گا یا اقرار کرو گے کہ قرآن کی آیات تو نہیں پھر حدیث مصطفیٰ سے کون دیا گا حدیث مصطفیٰ سے استعمال کرو گے کہ شاید انکار کرو گے دینا جو نہیں پھر اگے کون دیا گا کہ حدیث مصطفیٰ کے بعد آثار صحابہ کیا ہوئے پھر میں کہنا پڑے گا قرآن کی آیات سے نہیں احادیث مصطفیٰ سے نہیں آثار صحابہ سے نہیں کہ پھر اپنی جب میرا کامل سن جانا اذا فرغت من صلاۃ کا ہو رہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ سے ہو رہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ کرو بخاری تو کرو مسلم تو کرو جی سیاسی طے تو کر دو سیاسی طے تو نہیں کر دے اور سے جڑی تفسیر میں چکیا چاہیے یہ جو فرض تحریر پھر جو آئے بعد صلاۃ الجنازہ کے قبل دفن پھر آپ جگہ ہے یہ رکھا کے شادی میں دکھا دو میں نہ دکھا کرے شادی کو دکھا دو میں بات کر لوں گا انہوں نے رکھا بات کر لوں گا میں جب چادر دکھا سکو تو تھا تو نہ خاص کرنا ہے اپنے آپ دکھا دو دکھا دے محمد پڑے ہیں اور پتا لگا بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اردو میں کار بات گئی اور اردو ایک چھوٹے کو ہے میں نے مانتے ہو ہے گل جو یہ دعویٰ کا کیسا ہے اور دعویٰ قرآن کی حیات تو کرو اگر قرآن کی حیات ہو رہی کوئی تربیت بنا کے پہلے حدیث مصطفیٰ تو کرو پہلے مطلب دعویٰ کے اشاروں میں نزی تاریخ تفسیر ہی نہ رہا جب مطلب دعویٰ کا جیسا قرآن سے نکل گیا حدیث مصطفیٰ سے نکل گیا سارے صحابہ سے نکل گیا اور ایک علماء جو بندر لگے رہے ہو اور فتاوا تعلم زبردست چلے جانے ہوئے انہیں جو ہے ایک والے دانے وہ کہہ رہے اگر قرآن کی آیات نہیں احادیث مصطفیٰ نہیں اور سارے صحابہ نہیں تو پھر یہ کہ اگر یہ نماز جنازے کے بعد ہی دعا دے فتوائے اور سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے بھی دعا تھا اگر فتوائے تو جلدی جلدی اجرت کام خراب نہ ہو جائے اس میں نہ دے اگر نہیں تو یہاں فراغ بھائی صاحب میرے کو نماز جنازے کا لفظ کوئی دعا کا لفظ کوئی اور اگر نہیں تو یہ کوئی دعویٰ اجازت سالہ کا عبادی امی بہنی یہ کوئی دعا بادر جنازہ نہیں امی جدید اور حسر کا یاد آ یہ کوئی دعا بادر جنازہ نہیں یہ آیات کے پڑھنے پر یہ دعا بادر جنازہ بھی نہیں نماز جڑیے دعا بادر جنازہ جڑیے نفل تو پہلے جڑیے میں روزہ ثبوت چاہے میرے دیو گے تو گل اگے سننی ہے پہلے اور سب دعوے دے ثابت کر دو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے دوستوں بزرگوں، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 10 آیتیں ثابت کی. میں پوچھتا رہا بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے یا نہیں؟ بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی دعا مانگو گے میں دعا کو سنوں گا؟ جواب کوئی نہیں. رحمانی صاحب ادھر ادھر کی مارنے سے بات نہیں بنے گی. جنگل میں نہیں پڑ رہے، مولوی سعید اسد سے مناظرہ کر رہے ہیں. ہاں، اور
सुनते जाओ। फिर आपने कहा जी फतावा दारुल दम उठा लिया, अब मेरे दाने लेते हैं, अब मेरे दाने खत्म हो गए। लो भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों गल खत्म है करना। तुसा खाता ये फतावा दारुल देवबंद जो जनाजे तो बाद दफनों पहले की गल करो। लो जनाजे तो बाद दफन तो पहले की गल फतावा दारुल देवबंद जो मैं पेश करता दिया जे न होवे मेरा मत मर दियो। जे जो बंदियां दे मदरसे का फतवा होवे जनाजे तो बाद दफनों पहले दुआ मंगने की कोई जरूरत नहीं। तो मियां साहब फिर मंगो क्यों नहीं, रोकते क्यों जे? सुनो, बाद नमाज जनाजा कबल दफन, बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का ईसाले के लिए सूरत फातिहा एक बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज से पढ़ना और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शर्म दुरुस्त है या नहीं? सवाल सुन लिया जाए। जवाब फतावा दारुल देवबंद जिल्द 5 सफा 435। अब जवाब इसमें कुछ हर्ज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप चला, दर्जा बदर्जा चलना। लेकिन सुनो, एक पुरानिया गल्लां दा मुतालबा सी जनाजे तो बाद दुआ का लफ्ज विखाओ, दफन तो पहले का लफ्ज विखाओ। रहमानी साहब अपना टाइम दिता तेनू या एक कि एक फतवा जड़ा उन्होंने कुरान हदीस के खिलाफ दिता है, मैं सही कह रहा हूं। या रहमानी साहब यदि तस्दीक करो या तरदीद, मैं अपना टाइम तेनू दिता। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھراؤں، عزیزوں، ایک بار موقعی ہے قرآن تو دلیل نہیں، ایک بار بھی موقعی حدیث تو دلیل نہیں، ایک بار بھی موقعی تفسیر تو دلیل نہیں ہے صاحب کو. اور یہاں فتاوا دارالعلوم دیوبند اور وہ بھی جنازے تو بعد آج چیز پڑھ بعد ہمیں امام جنازہ یا دوسرے کو دعا مختصر سے منگا لے کہ یہ حرج ہے، کہ یہ حرج نہیں، صحابہ ارادہ جائز ہے، گناہ نہیں، وہ بھی اپنی تحقیق کا پتہ نہیں لگتا تو کر کے حساب کری جائے علم کا سوڑے قوم کی بھائی ہوئی سیکھی لیجیے تو دعوت داروں دیوبند پالیسی معتبر ہے یا نہیں. اور جب بات دعوت داروں دیوبند اور کو بھی لکھا موجود ہے وہ بھی جو ثابت کرنے لگ جانا تو بننا پائے گا. اور ہونی پھر دساں گا کہ جی کی کوئی حالات رہے کی کوئی تے متعلق فتوا ہے ایسے بتاوا داروں دیوبند ایسے کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. نہیں تو پھر آ میرے کو مشکل ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، مشکات حدیث کی کتاب ہے، مشکات حدیث کی کتاب ہے. یہ سوا 147 کا لکھنا موجود ہے، باب المشیر الجنازہ کا لکھنا موجود ہے، حاشیہ نمبر 8 سے موجود ہے. لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه یشبع زیادہ فی صلاۃ الجنازہ. لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه یشبع زیادہ فی صلاۃ الجنازہ. نماز جنازے تو بعد جنہیں نماز کے اندر یا نماز باہر اپنی طرفوں چاہتے کرنا چاہتے اس واسطے جنہیں نماز جنازے کے اندر فرض کے بجائے فرض کے بعد اندر کوئی چیز ایسی ہے جی نماز این فرض جہی ہے انہیں کوئی نہیں انہوں سے جنہیں جاتی کرو تو احتیاط کرو وہ بھی نماز وہ بھی نہیں آتے ایسی جگہ رکھوں کرنا نماز نماز ایسی جگہ تصا سجدہ کر لو کہڑا فرق پہنتا ہے وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے سجدہ کرتے ہو ایسے بھی کر لیا کرو وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے وہ بھی جب تک یاد بھیجو ایسی بہ لیا کرو. باقی گل لا باشا رہی یہ جو ہے نا مباحن نہیں لا باشا رہی ہو رہے
لا حرجہ ہو رہے یہ حرج نہیں گا تھوڑا حرج وال جماعت کا مسئلہ ہوئے گا آج سنت وال جماعت کا مسئلہ جڑا ہے نا وہ یہ موجود ہے جب نماز جنازہ کا سلام پھر جائے اس کو بعد پیغمبر کے فرمان کو پہلے کڈو تسی یہ لفظ ہے اور ان ہونا ثواب ہے جائز ہے اور جائز ہے تو ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جڑا جائز کا اگر ثواب کا کاج نہ ہوئے تو جی کون ہوتا ہے حرج نہیں اگر میں کر دیا کچھ کپڑے تھوڑے جہاں پلیت ہو جان تو نماز جائز ہو جاتی ہے حرج نہیں تو اس کا مطلب ہے جائز ہے کر دیا کرو ہر گلے انہیں جو مرضی ہے کوئی ایسی بھی نجاست ہے حکامات ہوں گے لا بس رہی اور یہ بھی چیزیں ہوئیں گی ماں جو کل ہم ہو ماں جو کل لم ہو کی بجائے ماں نہ جو کل نام ہوگا جائے حکم ہے وہ بول فرا کے اندر کی فائدہ ہے کہ یہ مطلب لا بادشاہ بھی کئی شہ ہوتی ہے ایسے بنا ہو جاؤ لا حج حج کوئی نہیں گل ہے حج بھی پہلے خود پیش کرو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم رحمانی صاحب میں نے ان دیوبندی حضرات کو جو شور مچا رہے تھے نہیں جی باپ جنازے کا لفظ دکھاؤ باپ جنازے کا لفظ دکھاؤ صرف ان کے لیے دکھایا تھا تاکہ شور ختم ہو جائے رحمانی صاحب میں نے کہا تھا اس کا جواب دیجئے سوال یہ ہے بعد نماز جنازہ قبر دفن چند مسلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں پوچھا جا رہا ہے دیوبندیاں دے مفتی صاحب کو کہ شرع کی کہندی ہے شرع نہ ہے اللہ دے قرآن دا نبی دے فرمان دا صحابہ دے تعامل دا اے نہ شرع ہے پوچھا گیا دسو جناب رب دا قرآن کی کہہ رہی ہے نبی دا فرمان کی کہہ رہی ہے صحابہ کی کہہ رہے ہیں جواب اس میں کچھ حرج نہیں رحمانی صاحب جے تسی متفق ہو تو بسم اللہ کر کے دستخط کر کے بھیجو کہ دفن جنازہ کے بعد دفن سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں جھگڑا مک گیا رحمانی صاحب میرا جواب دو اگلیاں گلاں بعد جواب دینا پہلے باقی گلاں بعد مناظرے کے اصول کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے نہ میں اپنا ٹائم رحمانی صاحب نے دیتا جواب دو نہ میں نہیں کرتا میں اپنا ٹائم دیتا میری اکثر کا جواب دو جواب دینا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں گل بڑی صحیح صاحب بڑی سدھو طے کرتے ہیں میں ہوں یہی کہنا جو میں تھوڑا میں پوچھا دے تو بندہ وہی ہوتا ہے جیسے اپنے دانے موقع ہوں لڑائی کا نہ ہو میں گالی پہ وہی ہوتا ہے دوسرے چڑھان آتے جی اپنے دانے موقع ہوتا ہے کہ کوئی فساد ہو گئے دانے کرم دینا تو بڑی بات باقی رہی یہ آگے کا حرج نہیں میں کا حرج نہیں یہ بجائے میں آخر سنت ہے یعنی تو آپ جائز ہوں آخر کہ حرج نہیں میں کئی کام دس دینا بھی حرج نہیں ہو میرا کر لیا جی بالکل حرج نہ ہوئے گا حرج نہیں کرے گا پھر برا نہ بنا حرج نہیں کی اصطلاح کیجیے گل یہ ہو رہی ہے وہ مقابلے سے امر کے مقابلے سے اگر نہیں آ جائے تو کہڑا قابل قبول ہوتا ہے محرم اور ربیع کے مقابلے سے آ جائے تو وہ قابل عمل کے قابل ترجیح ہوتا ہے یہ اصول بھی پڑھ لیا کرنا تھا جی نہیں جو پڑھے تھے ہوں پڑھ لینا اگوں کی اللہ فلو کرو راتوں تو پھر دے چڑھتے دیکھتے باقاعدہ موجود ہے لا یدور لل میت بعد صلاۃ الجنازہ لانه یشبه زیادہ فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ کے متعلق لفظ صراحتاً موجود نے کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دعا مانگنا دفن تو پہلے قدم دعا نہ مانگو یہ نجائز ہے جنہیں سجدہ جاتی کرنا نجائز ہے رکوع جاتی کرنا نجائز ہے اور آپ کا نام جاتی کرنا نجائز ہے نجائز ہے زیادہ تھا جنازہ دے تو ہر نجیب اور حرج نہ ہوئے گا نماز جنازے کا کوئی کو کر لیا جائے رب سے مکھ نہیں ہوئے گل حرج نہیں گل سنت دیے گل یا واجب دیے یا فرض دیے یا مباح جائز دیے جائز ہو رہے جائز کی عربی مباح اور اگر اس کو علاوہ چلو گے سنت رکھاؤ گے سنت نہیں اگر
نہ سنت نہ مستحب نہ مباح، اور مباح نہیں نکلیا ہوں حج نکل آیا ہے، گان حج میں نہیں میرا دعویٰ لکھے جائے پہلے وہ جب کٹو گے بعد چکر کر دیا گا کہ پہلے منگو باقی قرآن کوئی نہیں یہ تسلیم کر بیٹھے ہو، حدیث مستواج کوئی نہیں یہ تسلیم کر بیٹھے ہو، تفاسیر محدثین کوئی نہیں، مرسلین کوئی نہیں، طبقہ ہونا کوئی نہیں، طبقہ ثانیت کوئی نہیں، طبقہ سالسہ کوئی نہیں، طبقہ محدثین کوئی نہیں، تو بتاوا دارالعلوم دیوبند میں یہ ہے کہ حج نہیں، حج نہیں، جائز ہے نہیں، سنت ہے نہیں، ثواب ہے نہیں، فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، حج نہیں، حج نہیں وہ چیز ہوں کہ سنت ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا فرض ہے، پہلے یہ کر لو تو وہ بھی کنڈا نکل گیا کہ حج نہیں، حج اور جماعت بند ہو کری دو اس کے ساتھ سنت اور سنت رکھ دیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی نماز جنازہ پڑھیے، آپ پڑھی لیں، آپ پڑھائی لیں، جب شامل ہوئے لیں وہ تو بعد نماز جنازے سلام پھرا تو بعد دفن تو پہلے اور سے صحابی دی نماز جنازہ تو کہنا لفظہ نال بعد دعا ہونگی نے اور لفظ ذرا ایسے ہی تو کر لو ابن ماجہ کا کتاب جنازہ لکھا ہوئے گا وہ تو کر لو صحابہ دعائے میت لکھا ہوئے گا وہ تو کر لو، بخاری تو کر لو، مسلم بھی تو کر لو، ترمذی تو کر دو، انہیں تو کر لو دیا ہون گیا، انہیں تو نہیں نکلتا تے پڑے پڑے کیوں رکھ دیو، پڑے پڑے آپ کا کام دیو گل کرتے انجام دیں گے، ہاں جی یہ تو بڑی دیر کی گل ہے، میں تو کرتا تو شاید تصا ہوں ناراض ہو جاتے ہونی ٹیبل بٹے جاتے پر میں بھی کرنا نہیں دینا گھبراؤ نہ کر بڑی رمت سمجھ گیا انہیں تو مسئلے تو سارے دانے مکے اس نے چوہتے پہلے ادھر چوئے کہ تاکہ ادھر سے کھلانا تو چلو روزہ میں چلے گمراہ کر کے تم جا گے اور ایمان کے پیچھا لے کے یہ تھوڑا وسیلہ کار ہو کر سکتے ہو کیونکہ تھوڑا اپنا پیشہ ہوا یہ جگہ مداخل سے کرنا گل ہے جہاں ثابت کیتا جائے اس دعوے میں لفظ قرآن چو پہلے ثابت کرو پھر اس دعوے کی تشریح ہوئے گی جب دعوے میں لفظی قرآن چو نکل دے جب دعوے کی تشریح ہی نہ کرو گے قرآن چو نہیں نکلیا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخاری تو کٹو اذا فرغت من صلاتے کا تھی اذا فرغت من صلاتے جنازہ نہیں آیا جو ادھر نہیں نکلے تو ہم دوسرے پاسے دوڑ رہے ہو یہ سمجھ آ گئی آپ اقرار کر بیٹھے ہو کہ اس تو نہیں اس تو نہیں اس تو نہیں البتہ فتاوا دارالعلوم دیوبند ہو گیا وہ حج کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، سنت ہے نہیں، فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، مباح ہے نہیں، ثواب ہے نہیں، میں نے یہ دس رہا ہوں تعریف کر کرو مباح آپ کو اپنے لفظ آپ کو تعریف کرنی پائے گی شان نزول تری جو دسیا جو نہ آتا جہاں اپنی پڑھیاں جا وہ بھی ترجیح کر سکتے جہاں میں ایسا پڑھیاں وہ بھی ترجیح نہیں بھی آپ کر سکتے یہ بھی کرو پیار کرو گے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لگ لو گے جو ہوئے گا نہ لبو گے کتنے سونے ہو یہ کہاں لگو گے جو ملے گی جب ملے گی نہیں تو لگ کے دکھاؤ گے کتوں البتہ پڑھا رہے ہیں یہ کیا ہے حج کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، مباح کرنا سوال ہوں یا نہیں، نہ کرنے والا گناہگار ہوں کہ نہیں، مباحی تعریف کی ہے بھی بات کرو، نہ کرتی وسیلے کی بات کرو وہ نہیں جب پڑھی، مباحی تعریف پوچھی ہے وہ نہیں پڑھی، جب گانے رسول پوچھا پڑھیا تو وہ نہیں دسیا جہاں میں پڑھیا تو وہ شان نزول نہیں دسیا تو دوسرے پاسے کرو نہ قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا نہ تفاسیر ہوں نہ حدیث ہوں دونوں پہ دوسرے پاسے بھی سنت بھی کوئی اور نہیں کوئی واجب بھی کوئی مباح بھی کوئی پہلے نماز محمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بھی ٹائم کیپر صاحب ذرا خیال رکھے رحمانی صاحب مناظرے کے اصول کے مطابق جب کوئی مناظر دوسرے مناظر کو ٹائم دے دے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے ٹائم دیا ہے اسی کا جواب دے، لیکن آپ نے اس کا جواب تو بس ادھر ادھر ٹرکایا۔ اب سن لو دیوبندیوں، آج رحمانی صاحب نے بھی مان لیا اور فتاوا دارالعلوم دیوبند نے لکھ دیا کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے۔ آج کے بعد تم لوگوں نے جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں پر فتوا نہیں لگانا۔ یہ سن لو کہ آج رحمانی صاحب مان گئے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا میں حرج نہیں، اور جس میں حرج نہیں اس پر فتوا لگانے والا کون ہوتا ہے؟ اب ذرا سنو رحمانی صاحب، یہ ہے میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ، میں حدیث میں سے پڑھوں گا، حاشیے نہیں پڑھوں گا، مشکات کی حاشیے میں لکھا ہے، دکھاؤ نبی کریم نے فرمایا ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، صحابہ نے کہا ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، اور اپنے حاشیے نکال لاتی ہو۔ مشکات کا حاشیہ تم لوگوں کا لکھا ہوا سہارنپوری کا، ان کا حاشیہ لکھا ہے، ہم پر الزام لگاتے ہو۔ اب سنو حدیث، حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے، سنو۔ باب مدینہ علم، مولا کائنات، شاہ مردہ
شیر یکتا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں قال صلیت مع علی علی یزید بن المقفف فکبر علیہ اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله. حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں میں نے علی مرتضیٰ کے ساتھ جنازہ پڑھا. کس کا جنازہ پڑھا؟ یزید بن مقفف کا جنازہ پڑھا. انہوں نے 4 تکبیریں پڑھی. 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد چل پڑے. چلنے کے بعد میت کے قریب آئے اور میت کے قریب آ کے انہوں نے دعا مانگی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے, تیری بارگاہ میں آج آیا ہے, مانا اس کے گناہ معاف کر دے. جنازے کے بعد چلنے کے بعد چل کر میت کے قریب آئے اور وہاں آ کے آپ نے دعا مانگی. اور سنو, حاشیے پڑھنا اور بات ہے, نبی کریم کا فرمان بتانا اور بات ہے. اور سنو, یہ ہے میرے ہاتھ میں مظاہر حق مشکات شریف کا ترجمہ. یہ بھی تم دیوبندی مولویوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے, ان کا نام تھا حضرت طلحہ بن برا. مشکات شریف کا ترجمہ مظاہر حق جلد پنجم, انہوں نے سرا بھی لکھی ہے, حالات لکھے انہوں نے, جلد پنجم ہے, صفحہ 311 ہے. اس میں لکھا ہے حضور کے ایک صحابی تھے طلحہ بن برا, انصاری تھے. حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے, یہ کملی والے سے لپٹ لپٹ جاتے تھے, عرض کرتے تھے آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, آقا مجھے آپ جو حکم دیں گے میں کروں گا. حضور نے حکم دیا, اچھا جا تیرا باپ کافر ہے, جا کے قتل کر کے آ. انہوں نے تلوار نکال لی, باپ کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے. حضور نے فرمایا آ جا, میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, تیرا باپ اگر کافر ہے میں اس کو تیرے ہاتھوں قتل نہیں کروانا چاہتا. یہی طلحہ بن برا جب یہ بیمار ہو گئے, مرض الموت لاحق ہو گیا, تو انہوں نے وصیت کی دیکھو میرا جنازہ اگر رات کو ہو تو کملی والے کو نہ بتانا, کیونکہ یہودیوں اور حشرات الارض کا خطرہ ہے, کہیں میرے آقا کو ایذا نہ پہنچا دے. وہ انتقال کر گئے, صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیا. صبح کو کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر چل کر گئے اور قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کروائی, اے خدا طلحہ سے اس حال میں ملاقات کا پسینہ پوچھو. اے خدا طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر کہ تو ان کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ تجھ کو دیکھ کر ہنسے. کملی والے نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. شادی کون ہے؟ حضرت طلحہ بن برا. ارے کملی والے نے ایک بار دعا مانگی اور مانا سر اٹھاؤ بخاری شریف, بخاری نکالو, بخاری نکالو, بخاری شریف اٹھاؤ. ہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولوی سعید اسد صاحب فرما رہے ہیں نماز جنازے تو بعد دعا منگنے کی حرج نہیں. یا اگوں بھی جو بدیاں آ کر دینا کہ ہر جگہ کام اگر بریلوی کر لیں, ہر جگہ کام اگر بریلوی کر لیں, سنت والا نہیں, جہد والا نہیں, مباح والا نہیں, فرض والا نہیں, ثواب والا نہیں, ہر جگہ کام اگر کر لیں اس کے جو بندی آزاد ہے منع نہ کر. یہ لوگ فرمایا ہے بالکل کو مسلم ہو گئے, ہر جگہ کام سارے صاحب لوگ بڑی نکال کرے گا. ہوں مسئلہ رہا کہ آیا نماز جنازہ تو بعد ہوں وہ بھی گل کری, ہوں قبر پہ آ گئے, ہوں قبر پہ آ گئے. دفن تو بعد ہے کہ دفن تو پہلے خبر دفن ہوتا بتا, دفن تو بعد یا دفن تو پہلے سارے لفظ کی نے پہلے بھی وضاحت کرو. سلام تو بعد دفن تو پہلے اور ابھی دفن ہوا یا حدیث کٹی یا وہ کبھی دفن تو بعد مسئلہ ہے گل تاری اپنی تبدیل ہو گئی. نماز جنازے کا سلام دینا تو بعد جس ویلے مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے
مردے نو دفن کر لیا جاتا ہے، قبر دی مٹی پوری کر لی جاتی ہے، ادو اصا بھی دعا مانگنے ہیں، ادو اصا بھی دعا مانگنے ہیں، رولا وہ نہیں۔ پیغمبر کے فرمان کو گل نکل آئی کہ نماز جنازے تو بعد جی دعا اصل ہے وہ صرف قبر پہ ہے، بھاوے کسی کا جنازہ پڑھیا تو بھاوے نہیں پڑھیا۔ گل میں آخیا سی کہ نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے آپ پڑھیا ہوئے دفن کرنے تو پہلے اور اس کو بعد وہ دعا منگی ہوئے اور لفظ اور لفظ نہیں نکلے، البتہ دوسرے لفظ کر لینے، یہ تھوڑا نتیجہ ہے، طریقہ کار ہے، پاوا کچھ تو دلیل کچھ۔ دوسری بات یہ کہنے سو ہے کہ یہ جناب جو بندیاں سہارنپور کا لکھا ہے، مرکات شرح مشکات چک لو وہ دکھا دینا لا یادو دل میت ہے 12 صلاۃ جنازہ دے قبل قبل جنو جس میں زیادہ فی صلاۃ جنازہ دے مرکات شرح مشکات یہ ملا علی کاری دی ہے یا دیوبندیاں دی ہے، یہ تیرے بابے دی نہیں میرے تے کجا ہونی ہے، یہ تے حنفیاں دے آ حنفیاں دے، جے حنفی تو ہے تے پھر گل من لے، تے جے غیر حنفی ہے شافعی ہے مالکی حنبلی ہے یا سنی نہیں تے حنفی نہیں تے پھر گل ہو رہی۔ ملا علی کاری رحمت اللہ ہے مرکات کے اندر پہ لکھ رہے ہیں وہ مشکات کی شرح ملا علی کاری نے لکھی ہے، مرکات کی جگہ موجود ہے لا یقول دل میت ہے ماذا صلاۃ جنازہ دے لانہ لشکر زیادہ تھا فی صلاۃ جنازہ دے۔ ایک قانون شریعت جس نے جائز کہہ دے اسے نو نجائز آ کے دونوں کا تعارض ہو جائے تے نجائز منی جائے گی کہ جائز منیا جائے گا، ان کو چیز میں شریعت حرام آ کے پھر انہوں حرام آ کے پھر انہوں حرام منیا جائے گا کہ حرام منیا جائے گا۔ اصول طرح پڑھ کے جناب صاحب مینو پہ کہتے سو ہالے 5-10 سال ہم ہو دے رہے پوری تیاری کر لو تو پھر آپ کے گل کر لینا، جس ویلے ثابت کر لو گے اس کو بعد کی گل ہے نماز جنازے دے فرض کفایہ دے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے پہلے دعا منگنا تھوڑے نزدیک جائز ہے اور جائز مباح ہے، کوئی گناہ نہیں۔ لفظ اے عربی لکھو تو صحیح، جی لکھے جو پڑھو ہاں وہی لفظ کڈو یہاں چو بخاری چو کڈو مسلم چو کڈو مشکات کڈو مسلم وقت رضا پہ کر دو لو میں تمہیں وقت دینا وہی عربی پڑھا کے وہ لفظ کڈو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ رحمانی صاحب نو قرآن نہیں لبا، نبی کا فرمان نہیں لبا، آ جا کے ملا علی کاری دی عبارت پڑھی ہے رحمانی صاحب، پھر تسا آخیا اور نبی کریم نے دفنوں بعد دعا منگی ہے۔ رحمانی صاحب میں پوچھنا جنازہ نبی کریم نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا ہے؟ دسو اصل جنازہ نبی کریم والا یا شیطان آئی؟ میں مولا علی کا عمل پیش کیتا، علی مرتضیٰ نے جنازہ پڑھا، یزید بن مقفص تھا، جنازہ پڑھ کے توڑ کے مسجد کے نیڑے آ کے اور پھر ان کے دعا منگی اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے بندے کا پتر ہے، مولا تیری بارگاہ چاہے تو گناہ بخش دے۔ اسی بھی جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھن تو بعد اسی لوگ مسجد کے کول تھوڑے ہو جانے صفا توڑ کے، صفا توڑن تو بعد جنازہ اتنے مک گیا، صفا توڑن تو بعد اسی لوگ قافلہ دی بارگاہ دعا منگنے ہیں کہ یا اللہ اے تیری بارگاہ چاہے اے تے گناہ معاف کر دے۔ سنو ملا علی کاری جڑی گل لکھی ہے ذرا دھیان نال سنیا جے، لا یدعو للمیت بعد الجنازہ، جنازے تو بعد میت دی دعا نہ منگیا جے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ، کیونکہ انج دعا منگن نال شک پیندا ہے شاید جنازہ ود گیا ہے۔ اس وقت کے اندر لوگ جنازے تو بعد انج دعا منگتے سن کہ اتنے ہی کھلو کے ہاتھ چوک کے دعا مانگ لی، شک پیندا سی شاید جنازہ لمبا ہو گیا۔ فرمایا نہ انج کر کے دعا نہ منگیا کرو جنہیں جنازے کے بعد ہونے کا شک پوے۔ اور جس وقت امام فضلی نے پوچھو باہر رات اٹھا کے دیکھو، امام فضلی فرماتے ہیں جنازے تو بعد دعا منگن لا پاسا نہیں ہے، کوئی نہیں جائز ہے۔ مولوی صاحب شرم دارالعلوم دیوبند مفتی صاحب لکھن شرم جنازے تو بعد دعا منگن حرج کوئی نہیں۔ اور جناب بخاری شریف سنو، کوئی نبی کریم نے دواری دعا تو نہیں منگی، حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا۔ سنو حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماندے نے صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے میں ایک جنازہ پڑھیا، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہیں جنازے پیچھوں سورت فاتحہ شریف پڑھی، جنہیں اسی جنازے بعد سورت فاتحہ پڑھتے ہیں دعا ملتے ہیں، وقالا تو نال آخیا انہیں اس واسطے فاتحہ پڑھی ہے لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے اللہ سنت
سنت بخاری شریف کیا پڑھنا اصل کتب بعد کتاب اللہ کیا پڑھنا. مولوی صاحب کوئی ہے ہمت سے قرآن دی آیت پیش کرو, کوئی ہے ہمت سے کملی والے کا فرمان پیش کرو, کوئی ہے ہمت کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد بخاؤ, ہے ہمت حضرت عمر کا ارشاد بخاؤ, ہے ہمت حضرت عثمان کا فرمان بخاؤ, ہے ہمت علی پاک کا ارشاد بخاؤ کہ جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں. میں بخاری شریف تو کٹ کے دکھا دیتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھان تو بعد فاتحہ شریف پڑھی, فاتحہ شریف پڑھ کے اعلان کیتا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے انہا سنتوں نے اے سنت. میں دیوبندیوں تسا اپنی قبر جانا ہے اور اس وقت قبر کے اندر رحمانی صاحب تھوڑی مدد واسطے نہیں آئے گا. میں تھوڑے سامنے اللہ کا قرآن پیش کیتا, مصطفیٰ کا فرمان پیش کیتا, علی مرتضیٰ کا عمل پیش کیتا, خود دارالعلوم دیوبند فتوے پیش کیتے. میاں تہاڈی مرضی ہے, منو نہ منو, ہمارا کام ہے سمجھا دینا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور جہاں دل کرتا مان لو, جہاں دل کرتا انکار کر دے. رحمانی صاحب سنو, تساں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دا جواب دینا ہے. تساں جواب دینا ہے کہ جو آخیا اللہ نے امت سائل فلا تنہر, جنازے تو بعد دعا منگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ دسو امن یجیب المضطر اذا دعا, جنازے تو بعد دعا منگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ یہ جواب تساں دینا ہے. رحمانی صاحب جڑا رب نے آخیا جدوں بھی تسی دعا منگو میں تہاڈی دعا نو قبول کردا, دسو اللہ تعالیٰ نے اے فرمایا جنازے تو بعد کیا رب سندا نہیں؟ یہ جواب دینا ہے. رحمانی صاحب کتابڑیاں نہیں چلنیاں, لو رب دا قرآن لیاؤ, نبی کا فرمان لیاؤ. ہاں جی سنو, میں حدیث پیش کی تھی, نبی کریم نے جنازہ پڑھیا, جنازہ پڑھ کے ہاتھ چک کے دعا منگی. علی مرتضیٰ نے جنازے تو بعد توڑ کے دعا منگی. اے دسو میں پوچھیا قرآن آیا اذا فرغت فانصب, حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا اذا فرغت من صلاتک جانے, میں اپنی قبر جانا تے پنڈے چاہ کے تے علاقے جا کے دیوبند کانے چاہ کے اج میں اللہ دے قرآن نال حق ثابت کیتا, نبی دے فرمان نال ثابت کیتا. الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, مولوی سعید اسد صاحب نے شکر ہے یہ ثابت کیتا ہے بڑی قبر کے دفن تو پہلے بقول انہوں نے پڑھی اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے بقول انہوں نے پڑھی. یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان اور اپنا عمل, یہ تو بقول انہوں نے ایک صحابی کا عمل, دونوں ٹکرا گئے. تھی آپ ہی بول جاؤ چل کے آ دیا کرنا سوچتا ہے شاید جو پوے کر دیا روایت ضعیف کیجیے یہ سنت رکھ پڑ دو دسو کہ فاتحہ پڑھنی سنت ہے یا نماز جنازے تو بعد انہیں ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا سنت ہے. گل سی نماز جنازہ تو بعد
رات اٹھا کے دعا منگنا دفن تو پہلے یہ سنت ہے. ہوں جنازے کے بعد دعا کی بجائے سورت فاتحہ کے آ گئے ہیں. یہ پتا لگ گیا سورت فاتحہ ہی سر پڑھ لیا کرو, اگے دعا نہیں پڑھتے. نہیں کہ دعا کے لفظ ہوں تو پیغمبر نے چابی نے فرمایا ہوتا تو پھر شاید تاری حجت ہو جاتی, دلیل قابل قبول ہو جاتی. انہیں دل لا لینا, مسئلیاں کر لینا, مذاقہ کر لینیا, سنا لا کے کسی دیا نقل لا لینیا. یہ تا وتیرا ہے, کر سکتے ہو. باقی قرآن دی دلال جی انہیں آتے سارے نزول دے نہ پڑھ دو. جب بخاری جی جا پڑھتا میں سلا دے گا وہ دیکھو جا کڑیا میں سلاتے جنازہ دے یہ جا پڑھتا میں سلاتے جنازہ دے کٹو گا جا پڑھتا میں سلاتے جنازہ دے بخاری کا مطلب تو کر دو تو ہوں ہی لو تو ایسا دیکھو بھی جواب لو تو بھائی میرے اپنا بڑھاؤ. جب بخاری تو نہیں, مسلم تو نہیں, ترمذی تو نہیں, نسائی تو نہیں, شاشن کا تو نہیں, یہ بخاری کی روایت ہوتی کا پتا لگا اج تحقیق یہ ہو گئی. دوسری بات جب دونوں فرمان آپس میں ٹکراؤ ہے یہ تھوڑے نزدیک نبی کا فرمان دے عمل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. رحمانی صاحب نے کیا کہ نبی دے فرمان نبی دے عمل تے صحابی دے عمل دے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا. رحمانی صاحب تسی گل کرو تہاڈی مرضی تو اندر ٹکر نظر آنی ہے. میں نبی کریم کا فرمان پیش کیتا کہ نبی کریم نے جنازہ پڑھ کے دعا منگی. حضرت عبداللہ بن عباس کی فرماندے نے تساں کہ بخاری دی سند پڑھ میں تے جرا کراں گا. بخاری دی میں سند پڑھدا پیا. رحمانی صاحب سنو کرو جرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس التحويل قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة حضرت عبد الله پیچھے میں جنازہ پڑھیا. صليت خلف ابن عباس میں عبداللہ بن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا. فقرأ پھر انہیں پڑھیا کی پڑھیا تو فاتحہ الکتاب فاتحہ شریف پڑھی. فاتحہ شریف پڑھ کے انہیں اعلان کیتا فقالا اعلان کیتا لتعلموا تانوں پتہ لگ جائے اے کوئی میرا کام نہیں انہا سنت اے سنت ہے. جنازے پیچھوں فاتحہ شریف پڑھنا سنت ہے. رحمانی صاحب اج لکھ دو جنازے تو بعد فاتحہ پڑھنا سنت ہے. اج لکھ دو مزہ آ جائے گا. رحمانی صاحب حضرت علی مرتضی نے حدیث پڑھی. حضرت علی مرتضی جنازہ پڑھایا. یزید بن مکفر کا جنازہ پڑھان تو بعد علی مرتضی شیر خدا ٹر کے مسجد کول آئے. مسجد کول آ کے جنازہ دعا منگی کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر ذنبہ. یا اللہ اے دے گناہ بخش دے, تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا پتر ہے. یا اللہ تیری بارگاہ چاہے یار علی مرتضی جنازیوں پیچھوں دعا منگے کہ اسی بھی جنازیوں پیچھے دعا منگنے ہو. اسی بارگاہ اللہ کی بارگاہ دعا منگنے ہو. یا اللہ قیامت والے دن جتھے علی مرتضی نو رکھی سانو دے قدموں چ رکھی کیونکہ کم علی مرتضی دا جنازیوں پیچھے دعا منگی. حضرت عبداللہ بن عباس نے جو اس واسطے انہیں اعلان کیتا انہا سنتن کیونکہ سنت
رحمانی صاحب نبی کریم جنازہ پڑھایا. میں پوچھیا جنازہ اصل کیا سی؟ اصل جنازہ سیابا والا یا اصل جنازہ کملی والا؟ کیونکہ اصل جنازے تو بعد جنازہ ہوندا نہیں ہوتی ہے نا مسئلہ. کملی والے جنازہ پڑھیا, جنازہ پڑھ کے کملی والے اتنے دعا منگی, پتا لگا جنازی دعا بعد منگنا کملی والے دی سنت ہے. میں اللہ کا قرآن پڑھیا, وہ جواب نہیں آیا. میں پوچھا سائل ہے کہ نہیں, میں پوچھا لاچار ہے کہ نہیں دعا منگنے والا, جواب نہیں آیا. میں پوچھا رب آندا جدوں دل کرے دعا منگو میں قبول کرنا, جواب نہیں آیا. رحمانی صاحب میں پڑھا سی, اللہ فرماندا ہے اذا فرغت فن سب. حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی تھی, تو میں تفسیر نہیں کرتا. اذا فرغت من صلاتک, جدوں اپنی صلاتوں فارغ ہو جائے, نماز جنازے نماز تو فارغ ہو جائے تو دعا مانگے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں دوستوں ہماری شہید اسد صاحب روایت پیش کی ہے اور خودے پہ ہی فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھ لیں تو بعد, جنازہ پڑھ لیں تو بعد سورت فاتحہ پڑھی, اس کو بعد سیاپیوں بغور انہوں نے گل جڑی سی وہ مطابق نہیں. اگر میں ثابت پیغمبر تو کر دیا کہ جنازے دے وچ اسے بخاری دے اندر ثابت کر دیا کہ جنازے دے وچ سورت فاتحہ پڑھی سانے کہ اگر تساں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. دوسری بات کہ آیا واقعہ تن یہ بات دیے یا پہلے دیے یا جنازے دے وچ دیے. تو آپ کو جنازے دے وچ حضور علیہ السلام سورت فاتحہ نہیں سن پڑھتے, بخاری تو میں نہ کر دیا کہ تمہیں وہ منگیا انعام دیا گا, تھوڑا مذہب قبول کر لاں گا. گل مکی ہے نماز جنازے دے وچ ایسے جس ویلے ہو گئے نماز جنازے دے وچ بخاری ہے یا اور بعد ہی دساں گا بھی کسی نے آپ کو کون کہ میں دسنا ثابت کرنا آپ کا رکھی ہوں بولو میں ایڈو کہیں نماز جنازے دے وچ ادو آپ کہیں نماز جنازے تو بعد ایڈو بخاری سے نہیں. اور جہی روایت تصا میں پڑھ دیو شاید یہ اندر ابراہیم بھی ہوئے روایت کی سند بڑی ساری. ابراہیم ضعیف ہے یا قوی ہے, ابراہیم ضعیف ہے یا قوی ہے. تو آپ کو قوی ہے اور ضعیف نہیں. پھر میں تو دسنا کہ یہ کتابیں لکھا موجود ہے سند کی بات نہیں ایسے ہی مکلانا. جی ضعیف روایت پیش کرنا تھوڑے جی حجت ہے اور ایمان کا دار مدار ہے, سواب کا دار مدار ہے, وہ بھی گل مکی. دوسری گل ہے کہ سورت فاتحہ نماز چلا دے تو آپ رکھتے ہو جب پیغمبر کو دیکھنا سنو ہوئے تو جو باقی بھی گل کری جاؤ اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق گل وہ بھی بھول گئی. دوسری بات اس نے جڑی کی سی کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دعا پھر پہلے سنت فاتحہ. یہ پتہ لگ گیا اج تو غیر مقلد ہو تو حالتی بھی کوئی نہیں کہ آیا فاتحہ جڑی ہے نماز جنازے دے وچ پڑھنی سنت جڑی ہے وہ کون سمجھتے ہیں یا حنفی حضرات سمجھتے ہیں یا بات ہے جڑا تھوڑے مطابق یہ سنت پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سنت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ آیا واقعہ کہڑا کہڑا سیابا پڑھیے یا ایک سیابی پڑھیے یا حضور نے اسلام صرف پڑھ کے بند کر دیے یا اس کے بعد ابو بکر صدیق کی روایتیں یہ پڑھیے, عمر فاروق کی روایتیں یہ پڑھیے, عثمان غنی کی روایتیں پڑھیے, علی المرتضیٰ کی روایتیں پڑھیے اور انہوں نے کتنی دفعہ پڑھی نے کیا اس کے بعد کوئی جنازہ ہی نہ پڑھیا تو اس واسطے دعا بھی کدے نہیں پڑھی وہ ثابت کرنے کا پتہ لگ جائے گا. تو جی ایک عمل ہے وہی عمل ایسو عمل دستے ہیں نماز جنازے کے بچ تصا فرماتے ہو نماز جنازے تو بعد یہ میرے کو بخاری موجود ہے یہ دفاع کی گل ہے جی پہ کرتے ہو ایویں کہہ لینا کہ مولوی یوسف رحمانی تے یا دیوبندی یہ حرج نہیں یہ بخاری شریف ہے میں بتا دینا تے میں پھر پڑھا میں جو آپ کو کوئی نہیں تے پھر تمہیں دساں گا بھی ہے کہ نہیں یہ چشمہ دیا جانا ضروری ہو بخاری شریف
ہوں گل یہ کہ آیا بچ کا مسئلہ ہے کہ بات کا یہ جی بات پہ کر دو وہ ابراہیم ہے اگر سن لے تو ابراہیم جو ضعیف ثابت کر دیا تو گل ہو گئی ضعیف حدیث صحیح کے مقابل قابل قبول نہیں تو وہ لوگ پہلے بیٹھے سو تو پھر من بیٹھے سو کہ نماز جنازے دفن کرنے تو بعد جس ویلے پیغمبر نے دعا کی تھی اور یا سنت جان کے فاتحہ بقاؤ تے پڑھی ادو کہ نماز جنازے دے پر لین دے دفن کرنے تو بعد پڑھی دے ہوں کہنے نہیں پہلے پڑھی دے وہ عمل کی چاہے دے یا وہ سنت ہے یا یہ صحیح ہے یا وہ پہلا ہے یا یہ بات ہے یا یہ بات ہے یا وہ پہلا ہے کہڑا پہلا ہے کہڑا بات ہے کہڑا کہڑے سامنے چاہیے کہڑا کہڑے سامنے چاہیے یہ وضاحت کرو گے تو پتہ لگ جائے گا ناصر کہڑا ہے منسوخ کہڑا ہے قابل عمل کہڑا ہے قابل رد کہڑا ہے تو صحیح نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجيب دعوت الداعي اذا دعان رحمانی صاحب تسا فرمایا کہ بخاری شریف دی حدیث دے اندر ایک راوی ابراہیم ہے اور ضعیف ہے تے تسا فرمایا تے رحمانی صاحب بسم اللہ دسو کنے آکھیا کہ راوی ضعیف ہے بسم اللہ کسی تے الزام لانا دیانتداری ہے نبی کریم دی حدیثاں بیان کرے اور ضعیف ہے اور بخاری شریف دا راوی اج تک رولا پاندے بخاری کڈو کیونکہ بخاری شریف دی حدیثاں صحیح نے کہ جب بخاری شریف تو جنازے بعد فاتحہ شریف ثابت ہو جائے تو ثابت بھی سنت ہوئے دھیان دو جی ابراہیم ضعیف ہے کڈو کتنے لکھیا ہے اے ابراہیم راوی جڑا سعد دا ابا حضرت طلحہ روایت کرتا ہو ضعیف ہے دھیان کرو ابراہیم نام دے کئی راوی نے سعد دا ابا حضرت طلحہ تو روایت کرنے والا ابراہیم ضعیف ہے کا بیان کیونکہ سند کے اندر موجود ہے ان سعد ابن ابراہیم ان طلحہ روایت امام بخاری دا راوی ہے بخاری شریف دا راوی صفحہ 178 رحمانی صاحب نے اور کیا جی اور نہیں جی ایک جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنا سنت ہے سبحان اللہ کہ جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور کبرا بعد والا تسی منیا نہیں وچ والے پاسے آ گئے حضور اے فرماؤ جنازے دیا کنیا تکبیراں نے پہلی تکبیر تو بعد کی ہے سنا دوسری تکبیر تو بعد ہے درود شریف تیسری تکبیر تو بعد ہے دعا چوتھی تکبیر تو بعد ہے رحمانی صاحب تہاڈے جنازے دے طریقے دے وچ تے سورت فاتحہ آئی کوئی نہیں رحمانی صاحب کس منہ نال آکھیا جائے کہ جنازے دے وچ سورت فاتحہ پڑھنا سنت ہے کس منہ نال آکھیا جائے کیونکہ تسی جنازہ انج پڑھدے نہیں یا تیج پڑھو اج تو بعد چھڑ دو جنازہ پڑھنا تسی آکھو جناب اسی جنازے دے وچ سورت فاتحہ پڑھیا کریں گے یا نبی کریم دی حدیثاں نال فراد نہ کرو سنا جی آپ سنو رحمانی صاحب میں پوچھیا ہی اے فرماؤ کہ جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں بس اے میرا سوال ہے جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں یہ جواب دینے رحمانی صاحب ہر میں تمہیں عرض کر دیا رحمانی صاحب پہلے جواب دیو گے یہ تا چلن دیا گا اگے نہیں تو اگے چلنا ختم کیوں جواب جواب دیو بخاری شریف مولی سید احمد اسد صاحب تو میں رہیے آپ بخاری شریف میں نے بولے ایک شاہ پڑھا نبا دو نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولی احمد سید صاحب اثر آخیا ہے کہ جنازہ پڑھ لینے تو بعد صلاۃ الجنازہ تھے اس سے بخاری کو پڑھیا ہے نماز جنازے تو بعد لفظ ہوں سن لو میں سے کیا بخاری لے لو سنو پڑھا دو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے
ایک منٹ ٹائم دیکھو اپنا ٹائم ہو گیا ہے. قال صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة بعد صلاة الجنازہ نہیں اے جڑا اے ہے قرأ بفاتحة الكتاب على جنازة بعد جنازة کوئی نہیں على جنازة کھول کے محنت لے لو. سرکار گل ہوں جڑی بندہ صحیح کرے جڑا بندہ نبی دی حدیث نال فراڈ کرے وہ بندہ کون ہے؟ سنو رحمانی صاحب سن میں لفظ پڑھنا حدیث دے صلی تو میں جنازہ پڑھیا خلف ابن عباس میں پڑھی نماز خلف ابن عباس ابن عباس کے پیچھے علی جنازہ ایک جنازے پہ میں ایک جنازے کی نماز حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے پڑھی فا ایک لفظ آیا فا فے کا معنی کی ہے اجو جی دیو نور الانوار الفاؤ للوصل والتعقیب لکون المعطوف موصولا بالمعطوف علیہ متعقبا له بلا مہلت فیتراخ المعطوف عن المعطوف علیہ بزمان وان لا توفا. یہ معنی فے کا مطلب ہے پہلی چیز پہلے بعد والی چیز بعد. حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا پھر قرأ فاتحۃ الکتاب جنازہ پہلے پڑھیا فاتحہ شریف بعد وچ پڑھی وقالا لتعلموا انها سنت پھر اعلان کیتا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے یہ سنت ہے. سنیو گل سنو تسی بھی اپنے آپ حنفی اخواندے ہو دیوبندیو اسی سنی بھی اپنے آپ حنفی اخواندے ہاں. جھگڑا ہے غیر مقلدین دا تے ساڈا حنفیوں دا. غیر مقلد کہنے نے حنفیوں تہاڈا جنازہ غلط ہے. اے غیر مقلد کہنے نے کہ حنفیوں تہاڈا جنازہ غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جنازے وچ سورت فاتحہ پڑھنی سنت ہے. اسی آنے نہیں جنازے وچ سورت فاتحہ پڑھنی سنت کوئی نہیں. رحمانی صاحب اج تہاڈی مرضی ہے سنیاں نال مناظرہ کردیا اپنے بھراواں نال رلنا تے رل جا. سنو دوستو میں سب تو پہلی تقریر جڑی آیت پڑھی حالے تک وہ جواب نہیں آیا. رحمانی صاحب خدا کا واسطہ ہی اپنے بزرگوں کا واسطہ ہی یہ میرے دس دیو جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں یہ جواب دیو. رحمانی صاحب ہر ساریا پیسہ ختم یہ جواب دیو کیا لگے چلے یہ جواب دیو بسم اللہ کرو. اس تو بغیر کوئی اور گل کی میں نہیں چلن دیا گا. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم وارجلکم الی الکعبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے رقیبوں میرے احباب میرے وفادار ماری سید اسد صاحب میرے چانا یہ بخاری پہلی جلد 178 باب و قرات فاتحۃ الکتاب بعد جنازہ کوئی وہ ایسی روایت موجود ہے اللہ جنازہ دے بعد جنازہ نہیں لفظ اگر الگ جنازہ کے بجائے بعد جنازہ ہو گئے تو
کھچے انہی مراد رکھو کیا عربیہ چاہتا میرے کو چیز تیرے سپورٹ میں تیرے سپورٹ گل مکی کہ فادر جنازہ نہ ہوئے اللہ نے جنازہ ہوئے کہ اللہ کا مانا یہی ہوتا کہ بعد فقارا تے پھر جے اے گل ہے تے اے اندر بھی اے پہلی بات کھڑی ہے حضور علیہ السلام کو سلام نے جڑی پڑھی کہ نماز جنازہ کی پڑھی ہے کدے پہ پڑھی ہے اور اس کو بعد کی پڑھیا ہے اے اندر لکھا موجود ہے قال الحسن یقرأ القبلہ فاتحۃ الکتاب ویقول اللهم اجعلنا فردا وجعلنا نماز جنازے تو بات ہی دعا ہے جب اس تو پہلے سورۃ فاتحہ پیغمبر نے پڑھی ہے تو پہلی حدیث ہے تے دوسری حدیث یہ سمجھ آ گئی کہ تساں نماز جنازے دے وچ دعا نہیں پڑھدے تے بعد ہی کردے اودوں ٹکھاندے ہو اے نماز جنازے دی بچے دی پڑھیے اور او دے اندر اے دعا تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیے دوسری دے روایت تساں پڑھیے او دے اللہ جنازہ تے بعد جنازہ تے نہیں بعد جنازہ تے کڈو تے گل مکدی ہے اودوں بعد جنازہ فقارا اے میں جاننا یہ گل ہے اللہ کا قرآن میں ایمان آ جاؤ اذا قمتم الى الصلاۃ جب اس میں نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم اور اذا تو بعد فا آئیے فا کا معنی بعد ہے تے نماز پہلے پڑھ لیا کرو وضو بعد کر لیا کرو تھوڑا کیدا مطلب پتہ لگا ہے کہ نماز پہلے پڑھ لو بعد کر دے اللہ جنازے تے ہو رہے بعد جنازے تے ہو رہے شرط دے اصول ہو نے نہ دے اصول ہو نے میرے سجن حال ہے یہ کار بعد چلاتے جنازہ تے فقارا روپیہ 4000 بھی مولوی الرحمانی بھی جانا جنازہ تے نہ کردا تے تو بعد جنازہ تے نہ کر دے تو جھوٹا تے نہ سچا تو بعد جنازہ کر دے ایسے بخاری میں اسی حد سے بتائے تو سچا تے میں جھوٹا روپیہ 4000 بھی ہونی نہ کر 4 چھولے مڑیاں چور یتیم میں بیوہ ہے بھی پڑے میرا ٹھکانا ہوئی جہاں جنازہ دے یہ ہے کہ میں سچا میرا ٹھکانا جہنم میں دے پر یہ تو 4000 روپیہ بھی دینا ضرور کا گاڑی بھی دے پہلی حدیث بخاری کا کھڑا ہوئے جو بچے کا ہوئے جنازہ پڑھیا بعد نہیں قرآن لگیا ٹائم ہو گیا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بھائی رحمانی صاحب نے کیا روپیہ 5000 دینا کہ جو جنازے تو بعد لفظ ہو 4000 ادھروں 5000 ادھروں ہے جی 5000 لکھا دے سنو اور گنی جاؤ کنے 5000 بن دے گنی جاؤ فتاوا دارالعلوم چ لکھیا بعد نماز جنازہ 5000 بے ظاہر حق چ لکھیا کہ نبی کریم نے جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی روپیہ بنیا 10000 علی مرتضی جنازیوں بعد ٹر کے دعا منگی روپیہ بنیا 15000 سنو میں آخیا تھی لفظ فے کا ترجمہ کرو میں نور الانوار پڑھی نور الانوار پڑھ کے میں دسیا فے کا اصل معنی کی ہے فے کا اصل معنی ہے پہلی چیز پہلے تے بعد والی چیز بعد ہے تو مولوی صاحب نے کہا نہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم حضرت مفسرین نے اٹھا لو مفسرین آخر نے اذا اردتم الصلاۃ جدو نماز کا ارادہ کرو پھر وضو کرو فاغسلوا وجوہکم سنو قرآن کے اندر اذا قضیت الصلاۃ جدو نماز ہو جائے فانتشروا پھر کھسک جاؤ تو نماز پڑھ کے کھسکنا تو پہلے پڑھ گئے اور جدو تھی کھانا کھا لو جدو تھی کھانا کھا لو کھانا کھان تو بعد فانتشروا کھسک جاؤ رحمانی صاحب اور میری اس گل کا جواب کتنے سائل ہے کہ نہیں
جنازوں پیچھے دعا منگنا جواب دو جنازوں پیچھے دعا منگنا مسائل ہے کہ نہیں